جب آزمائشیں آئیں تو ہم کیا کریں، ان سے نپٹا کیسے جائیں. اور جس ایج میں سے ہم گزر رہے ہیں عموماً ہر طرف سے جو ہے وہ آزمائشوں کے تیر آ رہے ہوتے ہیں. فائنینشیل آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اور پھر جسم کی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری آزمائشیں ہیں جو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں گھیر لیں. لیکن ہم نے آج بائبل میں سے سیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان سے نپٹیں. اگر میں آزمائشوں کی بات کروں تو آپ کے خیال میں آزمائشوں کے کچھ چند آزمائشوں کے نام بتا سکتے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کیا ہے آزمائش؟ جی، غربت بھی آزمائش ہے. غربت کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ چوریاں کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اور جسمانی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، خواہشیں، اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اور جھوٹ بولنے کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، جھوٹ بولنا، لڑائی کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. آپ گھر میں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم کسی نے بھی ایسی بات کر دی. اب آپ کا چناؤ آپ نے کرنا ہے نا کہ میں اس میں گروں گا، لڑوں گا یا میں بس درگزر کر دوں گا. تو یہ بھی آزمائش ہے، لڑائی کی بھی، جھگڑے کی بھی، غصے کی بھی، تو طرح طرح کی آزمائشیں ہیں. نشہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی آزمائش، نشے کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. تو آپ نے ہم نے بچنا ہے، کس طرح اس سے بچیں گے یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ آزمائشوں پر اپنے غالب کیسے آنا ہے، ان سے نمٹنا کیسے ہے یا ان سے بچنا کیسے ہے. اچھا، جب آزمائش آئے تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو خوف زدہ نہیں ہے. کئی دفعہ جب آزمائش آتی ہے خوف زدہ ہونا، اور خوف زدہ ہونے کی وجہ سے ہم ابلیس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، جلدی اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے جو دعائے ربانی سکھائی اس میں ایک بڑی زبردست انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کر آزمائش میں نہ لا، بلکہ یہ جو آزمائش ہے اصل میں برائی میں ڈالنے کے لیے. جب آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو برائی میں ڈالنا چاہتا ہے، برے کاموں میں پھنسانا چاہتا ہے، آپ کے مستقبل کو چوری کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں اپنا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. تو اس لیے بہت محتاط رہنا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے نجات دہندہ میرے خداوند نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے. ہم نے اس دعا کو جو دعا ربانی ہے نا، اس کو رٹی رٹائی دعا لے لی ہے. رٹی رٹائی دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں، جناب اور وہ جب درمیان سے اگر ہم خاموش ہو گئے تو بھول ہی جاتے ہیں، پھر اس دعا کو شروع کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ اسے اس طرح نہ لیں، بلکہ آپ اسے ان پوائنٹس پہ لے کے خداوند یسوع سے کہاں کن کن باتوں پر آئے. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. تو آزمائشیں آئیں گی، اس دعا میں خداوند یسوع سے کہا کہ آزمائش میں نہ لا. تو اس میں آزمائشیں آنی ہے، لیکن ہم نے دعا کرنی ہے کہ آزمائش میں نہ لا اور بلکہ برائی سے بچا، ہمیں جو برائی ہے اس سے بچا. تو پہلی بات، آپ نے آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہونا. یعقوب کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں، یعقوب پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، تو یہاں پر ہمیں واضح جو ہے وہ تعلیم ملتی ہے. آئے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی نفیس چیز پڑی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں گوگل کا مال. آپ کی پاکٹ میں بھی آ جائے گی، چوری کر کے آپ لے جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس موقع بھی ہے اور بڑی خطرناک آزمائش ہے. بار بار آپ کا دل کر رہا ہے اس کو کرنے کو اور آپ اپنی جیب میں ڈال کر لے جاتے ہیں، تو آپ اس آزمائش پر غالب نہیں آئے. اب اسی سچویشن میں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے خدا اور دے گا تو میں نے چوری کرنی نہیں. اسی طرح وہ ساری چیزیں جو
बिब्लिकली इलीगल, जो कलाम के मुताबिक ऐसे रिलेशन जिनमें इब्लीस डाल रहा है और वो इलीगल है, वो मतलब बाइबल के मुताबिक नहीं है, तो ये आजमाइश है। और अगर तो हम सब्र कर रहे हैं कि नहीं खुदावंद मैं तेरा इंतजार करूँ, खुदावंद मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू वक्त पर मुझे सरबुलंद करेगा, वक्त पर। आप भी गौर करें, जिन चीजों में हम वक्त से पहले गिर जाते हैं, कई दफा जो है वो मामला ऐसा रहता है, दौलत के पीछे लोग भागते हैं, आजमाइश आती है। आपने पढ़ा होगा अलीशा का जो शगीर्द है जहाजी, जब नुमान कोड़ी आता है तो नुमान कोड़ी को कहा जाता है, अलीशा कहते जा भी तू दरियाए यरदन में 7 गोते लगा, तू ठीक हो जाएगा। और वो गोते लगा के वापस आता है, वो दौलत लेकर आता है, सोना चांदी जोड़े, और वो उन्हें देता है। और अलीशा मना कर देता है, अलीशा भेज देता है। अब जहाजी पर आजमाइश आती है। अब यहाँ तो जहाजी सब्र करता और यहाँ पर आजमाइश में गिर जाता। और उसने क्या चुनाव किया, सब्र करने का या गिरने का? गिरने का। और वहां पर लिखा बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अलीशा जहाजी को क्या कहता है? अलीशा कहता है कि क्या ये वक्त सोना चांदी और नए नए कपड़ों का है? मतलब क्या ये वक्त, तेरा दिल उस वक्त कहाँ था जब तू वो सोने चांदी के पीछे भागा? आप गौर करें, ये आजमाइश जब आती है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स। यूसुफ पर आजमाइश आई है वक्त से पहले। देखिए ये दौलत भी जरूरी है, लेकिन आपको मिल कैसे रही है, वो जरिया क्या है? बीवी भी जरूरी है, शादी भी जरूरी है, लेकिन आ कैसे रही है जिस सिस्टम, जरिया क्या है? यूसुफ के पास पोतीफर की बीवी आती है, मालकन है घर की, और वो उसे आजमाइश में डालती है। लेकिन यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ कहता है कि मैं भला अपने खुदा के खिलाफ बड़ी बदी क्यों करूं? या जहाजी क्या करता है? जहाजी भागा भागा पीछे जाता है और वो उनसे कहता है जी मेरे मालिक के पास कुछ मेहमान आ गए हैं तो उसने भेजा है। तो वो मेहमान से झूठ बोलता है और वो उस आजमाइश में गिर जाता है बजाय के बर्दाश्त करता, और वो जोड़े भी और वो जनाब सोना चांदी भी से लेकर आ जाता है। और जहाजी फिर एक हसरत सारी उम्र तेज से और तेरी नस्ल से नुमान का जो कोड है वो जुदा नहीं होता। कैसा खतरनाक नहीं। देखिए आजमाइशें आ रही है, कुछ छीनने के लिए आ रही है। आजमाइशें आपको नहीं पता, ऐसी चीजें खुदा ने रखी हैं अपने मोहब्बत करने वालों के लिए, जो ना हमारे ख्यालों में आई, ना हमारी सोचों में है, ना हमारे दिल में, ना हमने देखी है। आपको नहीं पता कि एक दिन के बाद क्या है, आपको नहीं पता 1 साल के बाद खुदा ने क्या रखा है, आपको नहीं पता जो आपकी शादी की जब उम्र होगी उस वक्त खुदा ने आपके लिए क्या रखा है। लेकिन मैं और आप एक दफा वक्त से पहले खुद चुनाव करना शुरू कर देते हैं, और जब चुनाव करते हैं तो इब्लीस के शिकंजे में फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो सारी उम्र वो चीजें हमें नहीं छोड़ती, वो सारी उम्र हमारा पीछा करती रहती है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, जब आजमाइश आई तो उसको उसके दिल में कौन था? खुदा था। उसने कहा मैं खुदा के लिए बड़ा ये बदी क्यों करूं, मैं अपने जो मेरा मालिक है उसके खिलाफ हूँ, खुदा के खिलाफ गुनाह क्यों करूं? आज हमारे दिल में क्या है? जहाजी कहता है कि क्या ये वक्त है सोने और चांदी के लिए, ये कपड़ों के लिए? मतलब इसका मतलब है कि जो चीजें हमें चाहिए वो वक्त अभी नहीं आया। लिखा है जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा में यीशु दुनिया में आया। आमीन। फिर लिखा है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रह तो वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करे। आमीन। तो वक्त से पहले कुछ चीजें हम एकदम पीछे खुद भागते हैं। एक दफा हम खुद भाग रहे होते चीजों के लिए, हम दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे होते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के पीछे भाग रहे होते हैं, हम अपने रिश्तों के पीछे भाग रहे होते हैं, खुद भाग रहे होते हैं खुद, और गलत चुनाव कर देते हैं छोटी उम्र में, और वो गलत चुनाव मुझे और आपको खुदा से बहुत दूर लेके चल जाते हैं। वो जो खुदा ने हमारे लिए रखा होता है वो सारी चीजों से हम महरूम हो जाते हैं। अब गौर करो, अगर यूसुफ उस दिन आजमाइश पे गालिब ना आता तो क्या होता? क्या वो मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम बनता? नहीं बनता। और अगर जहाजी आजमाइश पे गालिब आ जाता, सब्र कर लेता, बर्दाश्त कर लेता,
یہ صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت. آپ پر آزمائش آئے گی، آپ صبر کریں، برداشت کر لیں. اور جب آپ وہ برداشت کر لیا، صبر کر لیا، تو جہازی نے برداشت نہیں کیا اور صبر نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ رومان کا کوڑ اس کی نسلوں تک جو ہے اس کا پیچھا کر گیا. تو کتنی بار میں اور آپ اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنی عزت داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنی ترقی داؤ پر لگا دیتے ہیں، وقتی فیصلوں میں، وقتی جو ہماری جو چمک ہے نا ان پر. آزمائشیں خدا یسوع کو زمانے والا آیا، قانون لکھا اور زمانے والا آ گیا، اور اس نے خدا یسوع کیا کیا؟ اس نے خدا یسوع کو شان و شوکت دکھائی جو آج کو دکھاتا ہے. شان و شوکت دکھائی اور خدا یسوع مسیح نے اس کا انکار کر دیا. انہیں لکھا ہے صرف خدا اپنے خدا کو سجدہ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کئی دفعہ میں اور آپ جو ہے جب ابلیس آزمائش لے کے آتا ہے، جب اس کی مان لیتے ہیں تو ہم اصل میں سجدہ کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو. اور جب اس کا انکار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند کو مانتے ہیں. آمین آمین. تو آپ نے آزمائش میں خوف زدہ نہیں ہونا. یہاں پر اگر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، جو بھی حوالہ ہم نے پڑھا ہے خدا کے کلام میں سے، یعقوب کے خط اس کے پہلے باب میں سے، وہاں لکھا ہے اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو. جب کا مطلب کیا ہے؟ جب کا استعمال ہوا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آئے، شاید آئے یا نہ آئے. اس کا مطلب وہ وقت جس وقت آزمائش آئے. جب تم طرح طرح آزمائشوں کے روپ بھی الگ الگ ہیں. یہ نہ سمجھنا ہر کسی کے آزمائش کا جو لیول الگ ہے. یوسف کے آزمائش کا لیول الگ تھا، جہازی کی آزمائش کا لیول الگ تھا، داؤد کی آزمائش کا لیول الگ تھا. شاگردوں پر اور طرح کی آزمائش ہوئی. پطرس کے اوپر آزمائش کون سی آ گئی؟ یسوع کا انکار کرنے کی. اور پھر دیکھیں اس نے کیا کیا، وہ گلا نہیں تھا، وہ واپس آئے. ایک دفعہ ہم آزمائش میں گرے نا، ایک دفعہ گر جائے تو ابلیس ہمارے ذہن میں ڈالتا نہیں بھی تو پکا نہیں، خدا تم پیار نہیں کرتا، ہم گرے رہتے ہیں. لیکن درست بات کیا ہے؟ درست بات یہ ہے آپ گر گئے، آپ فوراً خدا پہ رجوع کریں. آپ اسے خدا مجھ سے غلطی مجھے معاف کر، میں ایسا نہیں کروں، مجھے معاف کر دے، اور آپ آئندہ نہ گریں. آپ غور کریں، کئی دفعہ آزمائش ایک ہی پیٹرن کی ہوتی ہے، ایک ہی پیٹرن، ایک ہی طرح کی. آج کل جو کلچر چل رہا ہے بچوں کا، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، وہ زیادہ تر فرینڈ شپ کی آزمائش میں گرے. ایک ہی طرح، ایک کے ساتھ آزمائش میں گرے. جناب وہ ہو گیا، کیسے کہتے ہیں آج کل لفظ کیا یوز کرتے ہیں اس کے لیے، بریک اپ ہو گیا. پھر دوسرے کے ساتھ وہی سیم آزمائش، پھر بریک اپ، تیسرے کے ساتھ پھر سیم آزمائش. تو پیٹرن سمجھے کہ یہ مجھے گرانے کے لیے ابلیس بھیج رہا ہے، اور وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں نسل در نسل کہ یہ کوڑ میری زندگی سے، میرے آنے والی نسلوں سے بھی نہ ہٹے. تو اس پیٹرن کو سمجھ کر اس پر غالب آنا. آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بڑی کھلی باتیں کرنی پڑے گی ایک دفعہ کہ ہمیں اپنے پیٹرن کو سمجھنا میں کس طرح کی آزمائش میں بار بار گر جاؤں. ایک دفعہ نشے کی آزمائش ہوتی ہے، آپ رات کو اقرار کرتے صبح میں نے زیادہ پی نہیں کھانی، اور صبح 2 ساتھ کرتے ہیں 4 کو وہ کہتے ہیں کھا رہا ہے، تھوڑی جی کھا 2 دانے کھا رہا ہے، اور آپ پھر کھا لیتے. آپ رات کو کہتے ہیں جی میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دینی ہے، موبائل آتا ہے پیکج لگا ہوا ہے، آپ فلمیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ پیٹرن ہے الگ الگ طرح کا. تو آپ نے اس پیٹرن کو سمجھا. جب آزمائش اور طرح طرح کی آزمائش، مختلف روپ ہیں آزمائشوں کے، یہ آئیں گی، لیکن آپ نے برداشت کرنا اور صبر کرنا. بس آزمائش میں کیا کرنا؟ برداشت کرنا اور صبر کرنا. کرنتھیوں کے خط میں پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 13ویں، پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، آپ ضرور نوٹ بھی کیا کریں، اپنے پاس لکھا بھی کریں تاکہ آپ کے ذہن میں اور آپ دوسروں کو بھی اس کی مدد کر سکیں. 13، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہے. آپ غور کریں، کوئی ایسی آزمائش نہیں. اگر آپ گر جاؤ نا تو بعد میں آپ تھوڑی دیر پلیز سوچو، ہاں اگر میں چاہتا تو بچ سکتا تھا، اگر میں تھوڑا سا
تھوڑا سا دل نہیں کرتا تو میں نے اس آزمائش میں نہیں گرنا تھا، میں اگر تھوڑی دیر اور برداشت کر لیتا، لیکن ہم گر جاتے ہیں۔ لیکن تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ پھر برداشت پر بڑا غور کیا گیا زور کہ ہم نے آزمائش کی کیا کرنی ہے؟ برداشت کرنی۔ آزمائش کی کیا کرنی ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ پھر عبرانیوں 4 باب اس کی 15 آیت دیکھیں، عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، ہم سیکھ رہے آزمائش سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، آزمائش سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ ہم نے خداوند میں اور مضبوط ہے کہ آزمائش پہ ہم غالب آ سکیں۔ چوتھے باب کی 15ویں ہے، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ تھا۔ دیکھیں کوئی آزمائش ہم پر نہیں آئے گی جس میں جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارا سردار قائم ہے وہ بھی آزمایا ہے، لیکن اس نے سب پر برداشت کر کے سب پر غالب، سب آزمائشوں پر غالب آئے۔ تو ہمارا ایک مددگار ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ چناؤ یہ کرنا ہے کہ جب آزمائش آئے تو میں چاہوں کس طرف، میں مدد کے لیے کسے کروں۔ اور بہت بڑا پرابلم یہ ہے جب آزمائش آتی ہے تو ہم جاتے بھی ان کے پاس ہیں جو پہلے آزمائشوں میں گرے ہوتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں جو خود آزمائشوں میں گر کر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جسم کی خواہشوں میں پھنسے ہوتے ہیں، بہت سارے اور معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو پڑھائی سے دور بھاگ رہا ہے، آزمائش آئی ہوئی ہے، دور بھاگنے کے وہ ایسے بچے سے جا کر مدد مانگے جو خود نہیں پڑھ رہا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب جسم کی خواہش ہم پر آئے اور ہم کہیں جناب میں نہیں جانا چاہتا اس میں، اور آپ اس بھائی کے پاس جاؤ، اس بہن کے پاس جاؤ جو خود اس میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو کیا مشورے دیں گے؟ کوئی بات نہیں، ابھی عمر آپ کی بہت لمبی ہے، ابھی آپ کر لو جو کرنا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں یہ کر لیں گے۔ وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اور پھنسا دیں گے، سب کرتے ہیں آپ بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی تو کہنا کہ یہ تو کھا دے رہے ہیں، یہ تو کھا دے رہے ہیں، یہ آپ شروع میں ایسے ہی پلیز کرتا ہے، لیکن وہ دھوکے پہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بچنا ہے آپ نے، آزمائشیں کا ہونا ضرور ہے، یہ آئیں گی، اور جب آپ پڑھیں اس کا مطلب ہے جب کا مطلب ہے جس وقت وہ آزمائش آئے۔ مارٹن لوتھر کا ایک قول ہے، وہ کہتا ہے پرندوں کو اپنے سر کے اوپر سے اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیا روک سکتے؟ 100 فٹ اوپر پرندہ اڑ رہا ہے، آپ اسے روک لیں گے اپنے سر سے اڑنے سے؟ پھر تو بانس پھاڑ کے اڑنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہے، بانس پکڑا ہوا ہے آپ نے اور جا رہے ہو آپ، اور ذرا تصور کرو باہر 100 بانس پڑے ہو، سارے بچے اندر آئے ہو، واپس گھر جانا پھر بانس پکڑ لے، پھر تو کہنا کہ پرندے کو اڑنے نہیں دینا آپ نے۔ آپ پرندوں کو اپنے سر کے اوپر سے اڑنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ انہیں گھونسلہ بنانے سے روک سکتے۔ جب وہ پہلا تنکا لے کر آئے گا آپ اسے روکو گے کہ نہیں تو کدھر کھڑے آئے میرے سر، تو میرے سر سے تنکا۔ اسی طرح خیالوں کو اپنے ذہن میں آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ خیالوں پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ کا فیصلہ، چناؤ آپ کا ہے۔ آزمائش کا خیال آئے گا وہ فلاں شخص، وہ فلاں بہن، وہ فلاں بھائی، وہ فلاں جناب چیز، خیال آئے گا، نشے کا خیال آئے گا، لڑائی کا خیال آئے گا، تو سارے سڑ دیں گے، گھر میں لڑنے کا خیال آئے گا، غصے کرنے کا خیال آئے گا، لیکن آپ نے اسے برداشت کرنا ہے اور اسے اس پر غالب آنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی برکت چوری کرنے کے لیے، چور کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا، چور چوری کرنے آ رہا ہے، اور وہ آزمائشیں کیوں لا رہا ہے آپ کی زندگی میں تاکہ چوری کرے؟ کیوں یسوع مسیح کی زندگی میں آزمانے والا آیا؟ تاکہ جس مقصد کو یسوع دنیا میں کرنے کے لیے آیا تھا وہ نہ کرے۔ وہ دنیا میں بچا کرے گا، مکتی کا بن کر آیا تھا، اور ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح دنیا کو نجات دلائے ان کے گناہوں سے، اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو پہلے سنے سے پکڑنا شروع کیا، آزمانے کے لیے وہ آ گیا تاکہ وہ آزمائش میں گرے، یہاں وہ گرے، وہاں پلان جو نجات کا منصوبہ خراب ہے۔
لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا. وہ آزمایا گیا سب باتوں میں، لیکن وہ غالب آیا ہر ایک آزمائش پر. ابلیس کو دل میں خیال ڈالنے سے آپ نہیں روک سکتے. میں پھر بتا دوں، وہ خیال دل میں ڈالے گا، لیکن آپ ان خیالوں پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں سے ڈرے نہیں. جب وہ آتی ہیں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اچھا، اب کئی دفعہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو آپ اگر دیکھیں بائبل میں زور آور چھین لیتے ہیں. ابلیس آپ کی سنگت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی دوستیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی فیلوشپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح کی آزمائشیں آپ کی زندگی میں لا رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے فرینڈس کو یوز کرے گا، وہ آپ کے گھرانے کو، وہ آپ کے اسکول کو، وہ کسی اور کو یوز کرے گا، اور انہی سرکلس میں آپ کے چگید وہ فرینڈشپس وہ چیزیں لے کر آئے گا تاکہ آپ اس میں پھنس جائیں. لیکن آگے فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے، آپ گریں گے یا نہیں گریں گے. سمجھ آ گئی؟ تو آزمائشوں سے کیا نہیں کرنا، ہم نے ڈرنا نہیں. اگر آتی ہے تو ہم نے کیا کرنا، برداشت کرنا، ہم نے صبر کرنا، ہمیں گر بھی نہیں جانا فوراً کہ ہم جہاں فوراً ہی گر جائیں. لیکن اگر کسی طرح سے آپ برداشت کرتے رہے پھر آپ گر گئے آزمائش، آپ بہت برداشت کرے تھے، آپ نہ لڑو گھر پہ، آپ نہ لڑو گھر پہ، آپ نہ کسی سے لڑو، لیکن اگر لڑائی ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگو، بولے مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا تھا لڑنا، میں گھر میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہمارا ماحول بنے، لیکن مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خود بخود ہی باہر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ منہ بنائے رہیں گے، غصے میں رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کریں گے، آپ دوبارہ کریں گے، اور ایک دن آپ اتنا زیادہ ابلیس کا پھندے میں پھنس جائیں گے کہ آپ کو نکلنے کے لیے خدا کا فضل ہی چاہیے. اس لیے بہت زیادہ محتاط ہے. دوسری بات، اپنی آزمائش کے انداز کو پہچانے. آپ پر کس طرح کی آزمائش آتی ہے؟ کہیں بھی جھوٹ بولنے کی بڑی آزمائش، جو باتیں بہت کرتے وہ جھوٹ ہی بڑا بولتے. پہچانے کیا میں زیادہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں، پہچانے کہیں میں شیخی مانگنے والا تو نہیں. ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں، سیلف ایگزالٹیشن. پہچانے کہیں فخر کی آزمائش مت تو نہیں، مجھے خدا نے علم دیا میں بڑا فخر میں ہو گیا. پہچانے کہیں نہ مجھ پر ناپاکی کی آزمائش تو نہیں. پہچانے اپنی آزمائش کے جو آپ پر آزمائش آ رہی ہے اس پیٹرن کو پہچانے، اس انداز کو پہچانے کہ مجھ پر کس طرح کی آزمائش آتی ہے. اور جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی جو زیادہ تر آزمائشوں جن میں آپ گرتے ہو وہ فرینڈشپ بنتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ دوزخ میں جائیں، آپ فرینڈشپ چھوڑو. یسوع نے کیا کہا تھا؟ اگر تیری آنکھ تجھے کیا کرتی ہے، ہاں جی، اگر تیری آنکھ سے تجھے نقصان ہے، تجھے وہ خدا کے رسول سے لے جاتے، تو کیا کر اپنی آنکھ کو نکال. کئی دفعہ ہمارے دوست ہمیں تعلیم سے بھی دور، گھر سے بھی دور، ہمارے مستقبل سے بھی دور، ہمیں بہت ساری چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں، تو ہم پھر بھی انہیں نہیں چھوڑتے، ہم پھر بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے میں اس آزمائش کی جگہ سے بھاگوں. یوسف کیسے بچا تھا آزمائش سے؟ ڈٹ کے مقابلہ کیا یا کیا کیا؟ وہ آ گیا وہاں سے. اور میں نے ایک بات بڑا غور مطالعہ کے بغور، جب آپ جس جگہ پر آپ کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتے نا، اور آپ ایسے ہی فارغ بیٹھے ہوتے ہو، پھر آپ زیادہ آزمائش ہوتے ہیں. داؤد بادشاہ ہے اور جنگ کے میدان میں اس نے ہونا تھا، لیکن وہ جنگ کے میدان میں نہیں تھا، کہاں تھا؟ اپنے محل میں. اور محل میں اوپر جناب چہل تصدیق کر رہا تھا. پھر خود اتیوپیا کی بیوی تو نظر آنی تھی نا اس. اگر وہ جنگ کے میدان میں ہوتا تو کیا اس کی نظر پڑتی ہے اتیوپیا کی بیوی پر؟ نہیں. ایسے ہی جب خدا آپ کو دعوت دے رہا ہے، جیسے آج آپ کو بتایا بائبل جو ہے وہ کیمپ ہے OM کی طرف سے، تو آپ جناب آئیں، اور جہاں پر آپ ہیں کہیں نہیں آ سکے
اور اگر آپ یہاں پر نہ آتے، آپ کے گھر پہ ہوتے، آپ کو فلم دیکھنے کی ازمائش آ سکتی تھی، آپ کو کچھ اور طرح کی ازمائشیں، لڑائی کی ازمائشیں، کوئی اور ازمائشیں، نشے کی ازمائش آ سکتی تھی. تو اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ بچ گئے. آمین. تو اپنی ازمائش کے جو انداز ہے اس کو آپ پہچانیں کہ میں کس طرح کی ازمائشوں میں زیادہ تر پھنستا ہوں. نکالے پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت. تم ہوشیار اور بیدار. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر بگر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہاں جی، کیسے رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اپنی ازمائش کے انداز کو پہچاننا ہے اور اس کے لیے تیار رہنا، ہوشیار رہنا. کیا رہنا ہے؟ ہم نے ہوشیار رہنا ہے. کیوں ہوشیار رہنا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا جو دشمن ہے، وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح، وہ شیر ببر نہیں ہے لیکن وہ شیر ببر کی طرح اپنے آپ کو دکھاتا ہے، گرجتا ہوا آتا ہے، دھڑتا ہوا آتا ہے تاکہ کیا کرے؟ چیر پھاڑ کھائے. کیا کرے؟ چیر پھاڑ کھائے. تو کب کیا مطلب اس سے؟ جب آپ گر گئے ازمائش میں تو سمجھو کیا ہوا؟ چیرے پھاڑے گئے. گر گئے تو چیرے پھاڑے کہ آپ کا مستقبل، آپ بہت پرجوش ہوتے ہیں کہ دفعہ ہم نا مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے پرجوش. ہمارا مستقبل میں بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن چلتے چلتے راہ میں کوئی ایسے کانٹے لگ جاتے ہیں جو ہمیں چیرنے پھاڑنے کے لیے بھی اس نے بھیجے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، لیکن ہم اصل میں پھنس جاتے ہیں. ہم نے بڑا محتاط ہے. ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں؟ اور وہ کیسی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر وہ مستقبل کی باتیں کریں، ترقی کی باتیں کریں، خدا کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ جو کہاں ہے نا انٹری پوائنٹ ہے ہمارا نا، ہمارے ساتھ اگر کوئی فرینڈ شپ کی باتیں نہیں کرتے، یا نفاقی کی باتیں نہیں کرتے، یا فلموں کی باتیں نہیں، گانوں کی باتیں، تو پھر سمجھ، اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اگر کرتے تو سمجھ کہ وہ مجھے میرے لیے ایک آزمائش کا پھندا بن سکتا ہے، اور وہ مجھے میرے دل میں خواہشیں بڑھائے گا. اور بائبل میں آزمائش میں کیسے پھنستے ہیں؟ ہر کوئی شخص اپنی خواہش کے وسیلہ سے پھنس کر کھنچ کر آزمایا جائے. جس طرح کی اس کی خواہشیں ہیں ویسے ہی اس کی آزمائشیں ہیں. جیسے اس کی خواہشیں، تو جس طرح کی خواہشیں ویسے ہی آزمائشوں میں آپ پڑھتے ہیں. تو پطرس کے خط میں جو ہے 5ویں باب میں آپ نے پڑھا، تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. وہ ڈھونڈ رہا ہے پھاڑنے کے لیے، چیرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے. وہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اسے ملے کوئی نہ کوئی اور اسے پھاڑ کھائے، اور آپ کو اس سے بچنا. ارسیوں 4 باب اور اس کی 27ویں ہے. ارسیوں کے خط اس کا 4 باب اور اس کی 27ویں ہے. اور ابلیس کو موقع نہ دو. پہلے میں کہا کیا؟ ہوشیار رہنا ہے. 27 4 باب 27. پہلے حوالے میں کیا کہا؟ ہوشیار رہنا ہے، اور دوسرے میں ابلیس کو موقع نہ دو. کیسے موقع دیتے ہیں؟ کیسے موقع دیتے ہیں؟ دروازہ کھلا چھوڑ کر، خواہشوں کو بڑھا کر. میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ کے بڑے اچھے منصوبے، خدا کے جو پلان ہے وہ اچھائی کے پلان، اور خدا کا جو وقت ہے وہ الہی وقت ہے، اور خدا جو آپ کی زندگی میں کرتا ہے اس میں دکھ نہیں ملاتا ہے. لیکن کئی دفعہ وقت سے پہلے ہم کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں، ہم ابلیس کے بہکاوے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے لکھا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ 27 کی آیت میں کیا کرنا ہے؟ ابلیس کو موقع نہیں دے. تو موقع اسے کیسے ملے گا؟ جب آپ جو ہے اس طرح کے کاموں پڑے رہیں گے جس طرح کے کاموں سے خدا منع کرے. آپ میں بتا دوں میں کیوں آیا ہے کہ مبارک ہے وہ جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے، وہ فرشتوں سے افضل
کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں خدا آپ کو بڑے بڑے ذاتی جولیت فرمانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. 7 سال قحط کے جس میں خدا آپ کے وسیلے سے آرام سے گزروا سکتا ہے. آمین. جس میں خدا آپ کے وسیلہ سے بڑی بڑی جنگوں کو فتح کرا سکتا ہے. اور ابلیس جانتا ہے اگر یہ خدا کے ہو گئے اور اگر یہ آزمائشوں سے بچ گئے تو پھر تو یہ جناب نہ صرف یہ بلکہ ان کا گھرانہ ترقی کرتا جائے گا. ان کو تو کوئی تباہ نہیں کر پائے گا. ان کے گھر میں کوئی غربت کو پیدا نہیں کر پائے گا. یہ قرضوں سے نکل جائے گا. ان کا گھر اچھا بن جائے گا. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے پھر بار بار ایسی آزمائشوں میں لاتا ہے تاکہ وہ چیر پھاڑ کھائے. تو ہم نے ہوشیار رہنا اور ابلیس کو موقع نہیں دینا. امثال 4:26-27 میں آیا تھا. امثال کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی 26ویں اور 27ویں. ہاں جی. لیکن اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم ہو. نہ دہنے مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے. ہوشیار ہے. اگر بدی کی طرف آپ کے پاؤں جا رہے ہیں, چاہے کسی نے انجانے میں آپ کا انگلی پکڑ لی, دوست نے کہا کوئی گل نہیں, اور آپ کو آگے چل کے پتہ چلتا ہے, آپ کے دل میں خیال آتا ہے بار بار کہ یہ غلط رستہ ہے, یہ غلط رستہ ہے, یہ غلط رستہ ہے, آپ ہٹا لو. اپنے پاؤں کو کیا کرو؟ ہٹا لو. بچ جاؤ, بچ جاؤ. 26ویں آیت کا آخر سب اور تیری سب راہیں قائم رہے. جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں, بڑھنا شروع کرتے ہیں, آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ بہت زبردست جا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی راہ سے آپ بھٹک جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائشیں. آزمائشیں, وہ ناہموار جگہیں, وہ ناہموار رستے, وہ ایسے دوست سہیلیاں جو ہمارے کانوں میں مجھ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. پہلے آپ رزسٹ کر لیں, پہلے آپ شاید نہ آپ نہیں, لیکن جب آپ کے دل میں بار بار باتیں ڈالیں گے, بار بار باتیں, ایک دن آئے گا آپ بولیں گے چلو ٹھیک ہوئے گا. آپ پھنس جائیں. ناہموار جو رستے ہیں ان سے اپنے پاؤں کو آپ نے بچانا ہے. بالکل آپ کو بتائے گا, آپ کو دھیمی سی آواز ہے, یہاں یہی ہے, اس پر چلتے رہو, یہ راہ درست نہیں ہے, اس پر نہ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ہماری راہیں قائم رہیں, نہ داہنے مڑ اور نہ بائیں, اور پاؤں کو بدی سے ہٹا. پاؤں کو بدی سے, اگر آپ بدی پہ چل بھی رہے ہیں لیکن خدا کا روح مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پاؤں کو بدی سے. فیصلہ ہمارا ہے, چناؤ ہمارا ہے کہ ہم وہ بدی پر چلتے رہیں گے یا ہم بدی سے نکل آئے. چناؤ ہم نے کرنا. تیسری بات, پہلی بات کیا ہے؟ آزمائشوں سے خوفزدہ نہ ہو. دوسری بات کیا ہے؟ اپنی آزمائش کے انداز کو پہچانے اور اس کے لیے تیار رہیں, خبردار رہیں, ابلیس کو موقع نہ رہیں. تیسری بات, خدا سے مدد مانگیں. اس سے کہ میں کمزور, مجھے تیری ضرورت ہے, تیری مدد کر. جب آپ خدا سے مدد مانگیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, خدا آپ کی مدد عجیب طور پہ کرے گا. بائبل لکھا ہے وہ ہزاروں ہزار پر رحم کرتے ہیں تو اس کے پاس آتے ہیں. ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے پاس آئیں مدد کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے مدد مانگیں جن سے ہو نہیں سکتی, جو ہماری مدد نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں, ہماری آزمائشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور ہم دوسروں کو بتا بیٹھتے ہیں کہ جناب میں اس آزمائش میں پھنس گیا ہوں, اور وہ ہمیں بلیک میل کرتے رہتے ہیں. کبھی بھی غیر روحانی شخص کے ساتھ اپنی آزمائشوں کو ڈسکس نہ کریں. غیر روحانی لوگوں کے ساتھ جو روحانی نہیں ہے, جو حقیقی نہیں ہے, جو اوپری لبادہ پہنے ہوئے ہیں, بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں, وہ اندر سے آپ کو بلیک میل کرے.
کیونکہ میں دسا اسے تیرے گزار میں دسا میں تیرے دوستان دسا اور آپ اندر یہ نشے میں تھا یہاں پہ وہ اگر بتائے نا کہ میں دسا وہ خود ہی آپ کی کہانیاں دوسری آپ بتائیں گے وہ دوسرے کو بتائیں گے وہ میں نے دسن دیا سی تین جب تک گیا سی میرے نال تو تھے میں دسن دیا سی کہ انجو ایسی وہ ایک کو پتا چلے گی تو آپ نے تو کسی کو بھی ایک بھی بتایا تھا اس نے سارے پڑھنے بڑے ڈونا پھر تو آپ کبھی بھی جلد بازی کا شکار خدا سے مدد مانگیں آپ کو آپ کی آزمائشوں سے نکالنے والا خدا ہی اور یسوع نے بھی اسی لیے سکھایا تھا ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے یہ یسوع نے کس سے کہی دعا آئے ہمارے تو جو ہمیں آزمائش میں بلکہ برائی سے وہ باپ سے درخواست کرنا اور ہمیں بھی باپ سے درخواست کرنا اس سے مدد مانگنی ہے اپنے حالات میں خدا میری مدد کر مجھے آزمائش سے بچا مجھے برائی سے بچا میں نہیں اس میں جانا چاہتا میری مدد کر میں بچنا چاہتا ہوں اور بائبل میں لکھا خدا نے اپنی محبت کرنے والوں کے لیے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نہ ہمیں دیکھی ہیں نہ ہمارے ذہنوں میں خیالوں میں ہیں خدا نے جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ بڑا عظیم اور اتم ہے اس لیے ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے بنسبت کے ہم آزمائش میں جلدی پھنستے ہیں زبور 15 اس کی 50 زبور نویس زبور 15 اور اس کی 50 آیت میں لکھتا ہے زبور نمبر 15 زبور کی کتاب میں سے 50واں زبور ہے اور 15 اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا آمین آمین جب آزمائش آئے تو کس سے فریاد کرنی ہے خدا سے مدد کرو خدا مجھے بچا مجھے نکال خدا ان مالی آزمائشوں میں سے ان روحانی آزمائشوں میں سے ان کاروباری آزمائشوں میں سے ان جھوٹ کی آزمائشوں میں سے نشے کی آزمائشوں میں سے خدا مجھے نکال جسم کی آزمائشوں میں سے مجھے نکال جو میرے مستقبل کو چوری کر رہی ہے چیزیں ان آزمائشوں سے مجھے نکال آپ حیران جب آپ خدا سے مدد مانگیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا خدا پھر کیا کرے گا آپ کی مدد کرے گا اور عجیب طور پہ کرے گا عبرانیوں 4 پر اس کی سن عبرانیوں 4 پر اس کی سن لیکن بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے تو ضرورت کب پڑی جب مصیبتوں میں آزمائشوں میں پھنس گئے تو پھر آپ فضل کے تخت کے سامنے آئے خدا تو مجھ پر رحم خدا میں تیرے حضور آیا ہوں مجھ پر رحم کر مجھے چھڑا اور پھر خدا آپ کی مدد کرے آپ کو نکالے گا ان آزمائشوں میں سے آپ نے آزمائش کو پہچاننا ہے اور اپنے ہوشیار رہنا ہے اور آپ نے تیار ہے اور آپ نے جگہ سے بھاگنا ہے آپ نے خدا سے مدد مانگنی ہے خدا جب آپ کی مدد کرے گا میں آپ کو بتا دوں پھر آپ نکل آؤ کئی دفعہ میں اور آپ آزمائشوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہم مدد غلط جگہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں خدا سے مدد مانگنا یہ میں ایک واپس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں یقین کا خط اس کا ایک بار پہلا باب اور اس کی 16ویں کہ آئے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھاؤ فریب نہیں کھانا کیا نہیں کھانا فریب نہیں کھانا اور پھر ہم 12ویں ایسے شروع کرتے ہیں یعنی کیا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرے فریب نہیں کھانا کئی دفعہ فریب میں آ جاتے ہیں اور بڑے ملا جو مجھے کچھ نہیں ہوگا بھائی میں نہیں نشہ کر سکتا مجھے کوئی نہیں پھنسا سکتا اور میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں تو آپ جب دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایک دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کو پتا چلتا ہے کہ مجھے بھی نشے کا چسکا لگتا ہے مجھے بھی دوسری خواہشوں میں پڑ گیا ہوں تو آپ اس سے بچ رہے ہیں لیکن مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی کیا کرتا ہے برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا اور بڑا خاص دیر بھی آئے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی کئی لوگ کہتے ہیں میرے خدا نے آزمائش سے پا چھوڑے
اور جی خدا نے آزمائش چھپائی ہے، خدا نے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ خدا کا پتہ کہ جب بھی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے جا سکتے ہیں، اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ غور کرے، خدا بدی سے نہیں آزماتا۔ کئی دفعہ لوگ جناب کہتے ہیں جو مسیح نال ہوندا ہی حال ہے جی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب محلے میں کوئی غیر قوم کی لڑکی تھی، اس کے ساتھ جناب کوئی چکر چل گیا تھا، اس کو بھگا کے لے گئے تھے، اور پھر دوسرے خاندان والوں نے ان کو پکڑا اور مارا، زد و کوب کیا اور پولیس کو پکڑا دیا، اور پھر کہا جی مسیحوں کے ساتھ ہے یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ شرارت کے موقع، بلکہ وہ تو مسیح کے لیے بدنامی کا باعث ہو گئے نا۔ جب میں اور آپ مسیح ہوتے ہوئے ہم دوسری صف چلے جائیں، مسیح کو کم کر دیں، تو ہم مسیح کے لیے بدنامی کا باعث ہو، مسیح کی ہم نے عزت نہیں رکھی۔ تو جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر سکتا ہے۔ تو جس طرح کی آپ کی خواہش ہے ویسے ہی آپ کی آزمائش ہے۔ جس طرح کی خواہشیں آپ رکھتے ہیں، موبائل ہے تو خواہشیں بھی ویسی ہی ہیں، آپ کی ریلیشنل خواہشیں ہیں، آپ جناب بیٹھتے 4-5 دوستوں کے ساتھ ہیں، کوئی ادھر سے آپ کے کانوں میں بات ڈالتا ہے، کوئی ادھر سے بات ڈالتا ہے، کوئی ادھر سے ڈالتا ہے، اور آپ کا بھی دل کرے یار میرا بھی ایسے کوئی چکر چلے۔ تو جس طرح کی آپ کی خواہش، وہ خواہش ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ خواہش کیسے ڈیولپ ہوتی ہے پھر میں نے بتا دیا، وہ خواہش فیلوشپ سے، آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، آپ کن کو کیا کرتے دیکھتے ہو، آپ جیسے دوستوں، جیسے سہیلیوں، جیسے بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی انوائرمنٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دل ویسے ہی، آپ کو گناہ لگتا ہی نہیں، آپ کو غلط ریلیشن غلط لگتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے یہ، کیونکہ آپ کی خواہشیں، یہ خواہش ہی ہے جو آپ کو ماں باپ کے خلاف کر دیتی ہے، بہن بھائیوں کے خلاف کرتی ہے، ٹیچرز کے خلاف، پاسٹرز کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع کے خلاف کر دیتی ہے۔ یہ خواہش ہے، اور یہی اسی میں ہم کھنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش اتنی بڑی نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، تو آپ جلدی بچ جاتے ہیں، آپ جلدی چھٹکارا پا لیں۔ لیکن اگر خواہش زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے، عادی ہو گئے، تو پھر آپ انتہا کے قدم بھی اٹھا لیتے ہیں اس خواہش میں، انتہا کے قدم، بغیر سوچے سمجھے آپ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اور لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جلتی ہے، اور گناہ جب بھر چکا تو موت پیدا کرتا ہے، اور جب وہی خواہش اس میں پھنس جاتے اور آخر کا تباہ ہو جاتا ہے۔ اور موت کس کی ہوتی ہے؟ کئی دفعہ کہتے ہیں جی میں تو جدا اٹھی ہوں، لیکن مستقبل تو مر گیا نا، رشتے تو مر گئے نا، آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ تو ختم ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ بھی ختم ہو گیا، خدا کی کلیسیا کے ساتھ بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے رشتے جو کئی دفعہ ایک بڑی پرابلم ہے آج کل۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے دور میں ایسا پرابلم نہیں تھا، لیکن ابھی یہ پرابلم بڑا خطرناک، کیونکہ ہم جوانوں سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں ذرا واضح اس پرابلم کو بتانا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ ہمارے دوست جو ہیں وہ صرف ہمارے دوست اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک سیڑھی بن سکیں ہمارے گھروں میں انٹری کے لیے، اور وہ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں انٹری۔ اور آپ غور کریں، کئی دوست ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ان کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں، لیکن ایک وقت ہے ایسا تو غیرت والے دوست ہیں، نہیں میں ایسا کروں گا ہی، میرے دوست کی بہن میری بہن ہے۔ اور یہ جو گراوٹ آ گئی ہے نا، یہ جو خواہش بڑھ گئی اور پھر ہم اس میں پھنس گئے، اور پھر اس میں ہم ان ریلیشنز میں چلے گئے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، تاکہ ہم پھنس کر گر کر آزمائے نہ جائیں۔ اس لیے کہا کہ فریب سن گیا، فریب، آپ کو فریب دینے والا آئے گا لیکن آپ نے فریب نہیں کھانا۔ وہ آزمانے کے لیے کیسے آیا؟ جب وہ آزمانے کے لیے آیا اس کے پاس، ہوا کے پاس، تو کیسے آزمایا؟ اس نے پہلے کیا کیا؟ دکھایا، اس سے باتیں کی، گفتگو کی، پھر اس کو دکھایا، اور جب اس نے دیکھا اس کو چمک نظر آئی، اور یسوع کو بھی اس نے دکھایا، باتیں کی اور یسوع کو بھی اس نے کیا؟ دکھایا۔ شان و شوکت دیکھو، دنیا کی شان و شوکت۔ لیکن ہوا جو تھی
وہ نہ کہاں سے، جب اس کو خوشنما لگا پھل جائے اور اس نے لے لیا اور پھر اس کو بہکایا، فریب دیا کہ تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ، اور جب وہ کھایا تو وہ کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اب وہ جسمانی موت تو بعد میں کہیں ہوئی کافی سالوں کے بعد، لیکن روحانی طور پہ وہ مر چکے۔ اور اب بھی ہمارا کیا مارتا ہے؟ جو چور ہے، دیکھیں نا چور چوری کرتا مارتا اور ہلاک کرتا، چور ہماری ویژن کو مار دیتا ہے، جو ہماری رویا ہوتی ہے۔ ہمیں بہت اوپر جانا ہوتا ہے، ہم نے بڑی روحیں جیتنی ہوتی ہیں، ہم نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو ویژن کیا ہے؟ مصر میں جانا ہے، اور قحط کے دنوں میں نہ صرف مصریوں کو بلکہ اسرائیل کی جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی بچانا ہے موت سے۔ ویژن یہ ہے، اور آزمائش آ رہی ہے۔ اگر یوسف آزمائش میں پھنس گر جاتا تو کیا ہونا تھا؟ اس نے اس ویژن کو پورا کر پانا تھا؟ نہیں۔ ویژن کیا؟ میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، بڑا بزنس۔ ویژن کیا ہے؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ویژن کیا ہے؟ میں خاتمہ بننا چاہتا ہوں۔ ویژن کیا ہے؟ میں جناب ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ ویژن کیا ہے؟ میں ایک امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ اور اس بڑے مقصد کو چوری کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں لانا شروع کرے گا، اور آپ پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، اور آخر کر کھنچ کر اور پھنس کر اور پھر آزمائے جائیں گے، اور پھر گناہ جو ہے وہ گناہ کو جلیں گے، اور گناہ پیدا ہوگا، اور پھر کیا ہوگی؟ موت واقع۔ کس کی موت واقع؟ آپ کے لیے نہیں، کچھ نہیں ہوا، آپ کے مستقبل کی، آپ کی ویژن کی موت، جس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی موت، آپ کے کردار کی موت، جو کردار مسیح کردار تھا، جس کو دیکھ کر لکھا کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، تو ایمانداروں میں اپنے چال چلن کے وسیلہ سے پہچانا جائے۔ کیا وجہ تھی؟ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مریم جیسا باکردار عورت تھی، وہ باکردار عورت تھی، اس لیے فرشتہ اس کے پاس آیا۔ دیکھ میں خداوند کی بندی، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ دیکھ میں خداوند کی۔ آج آپ کے کردار کو چوری کرنے کے لیے، آپ کے کردار کو مارنے کے لیے، آپ کے مسیحی کردار کو مارنے کے لیے ابلیس طرح طرح کی آزمائشوں کو لے کر آئے گا، لیکن آپ نے ان سے بچنا۔ فیصلہ آپ کے آپ نے کرنا کیا؟ آپ گھونسلہ بننے دیں گے یا آپ گھونسلے کو بننے ہی نہیں دیں گے؟ آپ خیالوں کو آنے دیں گے اور خیالوں کو آتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گے، یا آپ خیالوں کو رد کریں گے اور آپ ان کو نہیں مانیں گے؟ آپ آزمائش کی جگہ پر رہیں گے یا آپ آزمائش کی جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائیں گے؟ آپ جو ہے اپنے مستقبل کی قربانی دیں گے یا آپ ان خواہشوں کو یسوع کے نام سے آپ نکالیں گے اپنی زندگی سے، جو آپ کے مستقبل کو کھانے کے لیے آ رہی ہیں؟ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کریں گے۔